अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है भाई मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी साहब का। सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे पूछना है कि मकान हो या दुकान या कोई घर लिया हो, उस पर भी ज़कात दे सकते हैं क्या? क्या मतलब है? सवाल ये होना चाहिए था, क्या उस पर भी ज़कात देना चाहिए? तो उसका जवाब ये होता है कि अगर जो दुकान या मकान या घर, मकान और घर एक ही चीज़ होता है वैसे, अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए लिया, यानी घर अपने रहने के लिए लिया है, दुकान अपने लिए ली है कि आप उसमें अपना सामान रखेंगे और बिज़नेस करेंगे, तो अगर आपने ये अपने इस्तेमाल के लिए लिया है, ये आपकी ज़रूरियात में से आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो कीमत है, यानी मसलन आपने 10 लाख का मकान लिया है या 20 लाख का लिया है या 5 लाख 10 लाख की दुकान ली है, तो इस दुकान और मकान पर ज़कात होगी या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि आपने ज़रूरत के लिए लिया है तो इस पर ज़कात नहीं है। और अगर आपने ख़रीदा ही इसको बेचने के लिए है कि अभी कोई मकान मिल रहा है मुझे 5 लाख का, तो आगे चलकर ये 6 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का मैं बेच दूंगा, ऐसे ही दुकान के ताल्लुक़ से, तो फिर क्योंकि आपने इसको ख़रीदने के लिए लिया है, ये आपकी ज़रूरत की सामान में से नहीं है, आपकी ज़रूरियात में से नहीं है, ये आपकी ज़रूरत का सामान नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, और आपने इसको बिज़नेस के लिए लिया हुआ है, बेचने के लिए लिया हुआ है, तो फिर इस पर ज़कात होगी, इसकी उस वैल्यू पर जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे साल पूरा होने पर। इसके बाद सवाल ये है कि और घर में 20 या 30 हज़ार का सोना या चांदी हो, उस पर साल भी गुजर जाए तो ज़कात देनी होगी, बताएं। 20 या 30 हज़ार का मैं नहीं कह सकता, इतनी बात है कि 20 हज़ार हो या 30 हज़ार की चांदी हो, या आपका सोना आपने कहा, तो वो चांदी, जो आपके पास चांदी है, अगर वो चांदी 52.5 तोला है, तो चाहे वो 10 हज़ार की ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर चांदी 52.5 तोला नहीं है, चाहे वो 40 हज़ार की क्यों ना हो, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन सिर्फ चांदी है तब की बात है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि 20 हज़ार का सोना या चांदी, तो आप क्लियर करें सिर्फ सोना है या चांदी है, या कुछ सोना कुछ चांदी है, ये क्लियर करें। और उसके बाद ये बात याद रखें, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास सिर्फ सोना हो, पैसे ना हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो याद रखें, आपके पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा कैश, तो इनको सबको इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, और इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, कीमत, कि सोना कितने का हो गया, चांदी कितने की हो गई, कैश कितना है हमारे पास, जिस पर साल गुजरा है। तो अगर उस पर साल गुजर गया है और वो सब मिलाकर इतना हो जाता है कि उससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। उम्मीद है आपके समझ आया होगा। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब, आप अपने सगे मामू, खाला और करीबी रिश्तेदारों की शादी में कैसे पर्दा करें? क्या नया कपड़ा नहीं पहन सकते या बुर्का नकाब ही पहनना होगा? नया कपड़ा पहनना तो मना नहीं है, शर्त यह है कि जहाँ पर्दे का हुक्म है वहाँ पर्दा किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप पुराना कपड़ा पहन लें और बेपर्दगी करें, तो इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। नए कपड़े पर पाबंदी नहीं है, बेपर्दगी करने पर पाबंदी है। अब ये कहना कि बुर्का या नकाब ही पहना जाए, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप घर में हैं तो नकाब ही यानी बुर्का ही पहने रहें और नकाब ही पहने रहें। इसका जवाब ये हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ आपको बेपर्दगी का यकीन है, अंदेशा हो, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। और शादियों में आमतौर पर ख़वातीन को, जिस तरह का आजकल प्रोग्राम हो रहा है शादियों में, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेपर्दगी का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ, जिस जगह बिल्कुल उन्होंने जो है अलग अलग जो है पार्टीशन बनाया हुआ है, बिल्कुल इंतज़ाम किया है सेपरेट औरतों के लिए, कि वहाँ कोई मर्द नहीं जाएगा, वहाँ कोई बेपर्दगी नहीं होगी, तो वहाँ आप जा सकते हैं। बहरहाल ये कि बेपर्दगी का जहाँ अंदेशा भी हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, और बेपर्दगी के माहौल में जाकर ख़ुद भी गुनाहगार होकर दूसरों को भी गुनाह का मौका नहीं देना चाहिए। हदीस शरीफ के अल्फाज़ हैं, लअनल्लाहुल नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैहा, कि उस शख्स की तरफ भी अल्लाह ताला लानत करते हैं जो देखता है, और उस औरत की तरफ भी लानत करते हैं जिसकी तरफ देखा जाता है। तो इसकी तवज्जो इस पर ख़्याल करें कि जो मर्द इस तरह बेपर्दगी के माहौल में औरतों पर बदनिगाही करते हैं, वो भी गुनाहगार होते हैं, और जो औरत इस तरह का लिबास पहनकर मर्दों के सामने आती है और बेपर्दगी करती है, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से लानत होती है। तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मोहतरमा नुसरत खान सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसल्ला जो ज़मीन पर बिछा हुआ हो, तो उस पर कुरान रख कर पढ़ सकते हैं बिना रहल के, क्या इसमें कुरान की कोई बेअदबी है? जी देखें, उर्फ़ अदब और बेअदबी का ताल्लुक़ हर चीज़ का उर्फ़ से होता है। तो हमारे उर्फ़ में इसको बेअदबी समझा जाता है कि आप मुसल्ले पर बिना रहल के इसी तरह कुरान करीम को रख लें, तो ये दुरुस्त नहीं है। एक तकिया रख लें आप, या कोई चादर फ़ोल्ड करके 2-3 तह करके उसकी रख लें आप,
تو پھر اس کو بے ادبی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یا قرآن کریم کی کوئی کا جو وہ باکس ہے آپ کے پاس وہ رکھ لیں، یا رحل رکھ لیں، یا تکیہ رکھ لیں، یا ایک کوئی چادر 2-3 مرتبہ اس کو فولڈ کر کے رکھ لیں، تو یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوگا. البتہ ہمارے عرف میں صرف مصلے پر ایسے ہی قرآن کریم کو رکھ کر پڑھا جانا یقیناً بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، تو آپ ایسا کام نہ کریں. اس کے بعد بھائی شاہد جمال ہی سوال کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. آپ کو دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی دل سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سوال ہے، قضا نماز فجر کی ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کو قضا کر کے ظہر تک لے جانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو آپ نماز قضا کر رہے ہیں، اس کا گناہ ہے، پھر اس کی تاخیر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. اس کے بعد یہ کہ اور قضا نماز کسی اور وقت کی کسی اور وقت میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں لیکن بلا وجہ. یعنی آپ کا یوں کہنا ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو کیا اسے عصر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کی قضا ہوئی ہے تو اسے دوسرے دن ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو پڑھ تو سکتے ہیں کیونکہ پڑھنی ہے. پڑھ سکتے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھ لیں، آپ کی مرضی. پڑھنی ہے جتنی جلدی پڑھ لیں، جب بھی پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھیں گے جتنی تاخیر کریں گے گناہ ہوگا. اب اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے، اور قضا نماز ایک بار میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل جتنی قضائیں جلد سے جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ایک وقت میں جتنی آپ قضا نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سبھی کو کہ پہلے تو نماز قضا نہ ہو ہماری، اور جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اللہ معاف فرمائے اس گناہ کو، اور جلد از جلد ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، اور سنت نفل کو نہ پڑھیں. دیکھیں سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے، البتہ نفل نماز کثرت سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہماری نمازوں میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کا ہمارا جو ہے مداوع ہو جائے. پھر کہہ رہے ہیں اس کے پڑھنے میں قضا پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، البتہ ہوتی نہیں ہے. پڑھ لیں گے تو یہ کہ آپ کے وہ کام آ جائے گی. اب کہہ رہے ہیں عصر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ عصر کے بعد جو قضا پڑھیں گے اس کا بھی پھر ایک وقت ہے کہ، تو اس لیے بہتر یہی ہے نہ پڑھیں، کیونکہ اس کا پھر انسان وقت کا خیال نہیں کر پاتا، کیونکہ سورج برابر غروب کی طرف چل پڑتا ہے. تو اس میں ایک ٹائم ہے کہ جس میں آپ کو پھر قضا کی پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو نہ پڑھیں. ہاں ایک آدھ نماز آپ کو پڑھنی ہو، یعنی عصر کے بعد ایک آدھ نماز پڑھ لیں تو بات الگ ہے، ورنہ نہ پڑھیں یہی بہتر ہے. اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتے پڑھتے اس وقت میں چلا گیا جس میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ گناہ ہے. تیسری بڑی خرابی دوسری اس میں یہ بھی ہے کہ آپ عصر کے بعد قضا نماز پڑھیں گے تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسے جو بیچارہ لا علم ہوگا وہ سمجھے گا کہ عصر کے بعد سنت پڑھنا جائز ہے تو وہ پڑھنے لگے گا. یا اگر جو جانتا ہوگا کہ عصر کے بعد سنت جائز نہیں ہے آپ قضا پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک گناہ اپنا اعلان کر رہے ہیں اس کے گناہ کا کہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا، ایک نماز چھوڑ دی تھی، اس کی میں قضا کر رہا ہوں. تو بہت ساری خرابیاں ہیں، اس لیے عصر کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں قضا نماز فرض کے بعد پڑھیں یا پہلے؟ اگر فرض جماعت سے پہلے موقع ہے آپ کے پاس تو قضا نماز پڑھ لیں، اور اگر موقع نہیں ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے بعد قضا پڑھیں. لیکن صاحب ترتیب کا مسئلہ الگ ہے، وہ کبھی آپ پوچھیں گے تو وہ بتا دیا جائے گا. پھر یہ کہہ رہے ہیں اور قضا نماز کی 3-4 رکعت میں سورت پڑھیں، نہیں تیسری چوتھی رکعت میں فرض نماز میں نہیں پڑھنا ہوتی ہے سورت، یا نہیں پڑھنا ہے بتائیں. اور عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھنے کے بعد قضا پڑھیں. 4 رکعت قضا اور 3 وتر، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے وتر پڑھ لی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ قضا اپنی عشاء کی پرانی والی عشاء اور وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش اور اجازت ہے. اس کے بعد سوال ایک بھائی کا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب قربانی کے جانور کو ذبح کیے بغیر تو پھر خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کیے بغیر اس جانور کو یا اس جانور کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا کیسا ہے؟ کیا اس سے کام نہیں چل سکتا؟ اور کیا ضروری ہے کہ قربانی ہی کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جو ایام ہیں یعنی عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں قربانی کے جس میں قربانی کی جاتی ہے، ان دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے، اور یہی اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے. آج کل بعض جو ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، یا اپنا جانور آپ یوں ہی صدقہ کر دیں. تو جیسے آپ نے ایک سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، جو پہلے آپ نے ایڈ کر دیا، یہ چند خیانت دار ایڈ نہیں کرتے، وہ یہ کہ قربانی کا جانور صدقہ کر دو، اسے ذبح نہ کرو. تو اب سوال یہ ہے اس قربانی کے جو جانور کو ذبح کریں گے اس کا کیا اچار ڈالا جائے گا؟ ہاں اگر بکری ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو آپ صدقہ کر دیں تو کوئی دودھ پی لے گا، لیکن قربانی کے جو جانور خرید کر لائے جاتے ہیں قربانی کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس میں کثیر تعداد، بلکہ 70%، بلکہ 80%، بلکہ 90% لوگ بکرا لاتے ہیں، بکری نہیں. تو میں بھینس وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات ہی کر رہا ہوں بکری نہیں، بکرا لاتے ہیں.
تو اس بکرے کا صدقہ کر کے کیا کریں گے آپ بتائیں؟ جس کو صدقہ کریں گے وہ بھی تو بکرا کھائے گا نا، جب وہ کھائے گا تو ذبح ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں کیا موت پڑتی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، قربان نہ کیا جائے، اور جو ہے بینرز لگے ہوں گے بڑے بڑے، میں جیو ہوں، ماس نہیں ہوں۔ وہ گدھے معذرت کے ساتھ جو بینر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے بینرز لگے ہیں، وہ خود تو مرغا کھا رہے ہوتے ہیں، مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کو جیپ نظر نہیں آتی، اور خود وہ بکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور انڈیا میں جنہیں کیا کیا کھایا جاتا ہے، جس پر بین ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لیکن صرف ایک پولیٹیکل ایشو اٹھایا گیا ہے۔ بہرحال وہ اس پر بات نہیں کرنا ہے، لیکن یہ صرف ایک شیطانی چال ہے کہ قربانی کے دنوں میں بکرے کی قربانی نہیں کرنا۔ میں بہت سارے آپ کو ایسے ہوٹلز دکھا سکتا ہوں جہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ جتنی تعداد وہاں گوشت کھانے والے مسلمز کی ہوتی ہے اس سے زیادہ نان مسلمز کی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایریے میں جو ہوٹلز ہیں وہاں غیر مسلم جو ہے گوشت کھانے کے لیے آتے ہیں، گوشت پیک کر کے لے جاتے ہیں، فرائی مرغا لے کر جا رہے ہیں، قیمے کے کباب وغیرہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو آپ ان چکروں میں، ان وسوسوں میں نہ پڑیں، اور اس کے بہت سارے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو قربان ہی کرنا ہے، ذبح ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ اور کرتا ہے تو پھر وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، اور آخری سوال یہ ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم کسی جگہ سفر شرعی کی مقدار جاتے ہیں لیکن ارادہ یہ ہے کہ ہم وہاں 3 دن رکیں گے، تو ہم مسافر ہوں گے اور ہمیں وہاں قصر کرنی ہوگی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کام ہمارا 3 دن میں نہیں بلکہ 15 یا 20 دن میں ہوگا، تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم 15 یا 20 دن رکیں گے، تو کیا اب ہمیں قصر کرنی ہے یا ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب آپ نے ارادہ یہ کر لیا کہ مجھے اب 15 یا 20 دن رکنا ہے، یعنی کم سے کم 15 کا تو آپ نے ارادہ کیا ہے، تو اب آپ ہو گئے مقیم، تو اب آپ کو وہاں پر قصر کرنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے بلکہ نماز پوری پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے چند سوالات تھے جو لیے گئے، اور باقی جو سوالات آپ کے رہ گئے ہیں وہ آپ کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔